حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب شریف یہ ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، آپ ساتویں پشت میں، آپ کے ساتویں دادا مرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے جا ملتے ہیں۔ یعنی ساتویں پشت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے اور فرمائے سیدنا صدیق اکبر کا نسب جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب صدیق ہے، کنیت آپ کی عتیق ہے۔ معراج کی صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی شاندار تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے پر آپ کا لقب عتیق، یعنی دوزخ سے آزاد یا لوگوں کو آزاد کرانے والے۔ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں، زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ بعد انبیاء کرام آپ ہی افضل الخلق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوئے۔ تمام غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے۔ سفید رنگ، دراز قد، دبلے بدن والے اور چوڑی پیشانی والے تھے۔ آپ اور آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری اولاد اور اولاد کی اولاد بھی سارے صحابی ہیں۔ یہ فضیلت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ 4 نسلیں فرمائے صحابیت کے مقام پہ ہیں۔ آپ کے والد، والدین اور آپ کا خاندان، آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیت کے شرف سے فیض یافتہ ہے۔ اور مکہ معظمہ میں آپ کی پیدائش واقعہ فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی، اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ منگل کی شب سن 13 ہجری میں مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ بلا فصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ 2 سال 4 ماہ خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کی عمر مبارک جو گزری 63 سال، 63 سال آپ کی عمر شریف ہوئی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اور بخاری کے نزدیک لفظ جو ہے وہ ابا بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسانوں میں مجھ پر بڑا احسان کرنے والے اپنی صحبت اور اپنی محبت و مال میں فرمایا ابو بکر ہے۔ ابو بکر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن، سب کچھ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں قربان کر دیا۔ غار ثور میں ہجرت کی رات اپنی جان فرمائے حضور پر فدا کی کہ سانپ نے ڈس بھی لیا نہ پرواہ نہ کی، اپنی جان کی حضور کی ذات پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح چھوٹی عمر میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حالانکہ آپ جانتے تھے اگر حضور کا وصال جب ہوگا تو حضرت عائشہ عین جوانی میں ہوگی، آپ کے بعد نہ آپ کو میراث ملے گی نہ آپ کا نکاح کسی سے ہو سکے گا۔ یہ ہے اولاد کی قربانی۔ جس وقت آپ ایمان لائے تو 40,000 دینار اشرفیاں آپ کے پاس تھیں، جو سب کی سب حضور کے نام پہ حضور کی بارگاہ میں خرچ کر دی۔ اور جب وفات ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کفن کے لیے کپڑا بھی نہ تھا، پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کا احسان مجھ پر سب سے بڑا ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا تمام لوگوں میں سب سے محبت و صحبت و مال کے اعتبار سے جو احسان ہے وہ سب سے بڑا احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی اصل زمین جو تھی پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 10 دینار میں خرید کر وقف کی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کی جگہ زمین خرید کر وہ بھی مسجد میں ملا دی۔ تو فرمایا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر میں کسی کو ولی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اس کی دوستی اور محبت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے محبت فرماتے تھے اور کمال محبت تھی، لیکن فرمایا جو دل میں رب کی محبت ہے فرمائے کہ اس کے سوا کوئی اور دوست نہیں ہے۔ اور ابو بکر سے بھی پیار ہے، محبت ہے۔ اس لیے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا بھی حق ادا فرمایا۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ مسجد کی دیواروں کے ساتھ جن صحابہ کے گھر تھے تو ہر کسی نے اپنا روشن دان اور ایک چھوٹا دروازہ مسجد کی طرف رکھا ہوا تھا تاکہ حضور کا دیدار بھی ہوتا رہے گا اور نماز کے لیے بھی آتے جاتے رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء نے فرمایا کہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے دروازے کا حکم فرمایا، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ پہلے کا حکم تھا کہ مولا علی کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے بند کر دیے جائیں۔
اور اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے سوائے باقی سب دروازے بند کر دیے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کمال انداز ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ایسی مثال قائم کی ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جو سیدنا صدیق اکبر نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ ذات السلاسل جو ہے مدینہ منورہ سے 10 روز کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام ہے۔ یا تو یہاں مشرکین نے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، اس لیے فرمائے کہ اس کو ذات سلاسل کہا گیا۔ یا وہاں ایک کنواں ہے فرمائے جس کا نام سلاسل ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ذات سلاسل کہا گیا۔ جیسے خیبر کے راستے میں ایک فرمائے کہ منزل کا نام سلسلہ ہے، اور فرمائے کہ وہاں کا رہتا زنجیروں کی طرح ہے، ان وجوہ سے اسے ذات سلاسل بھی کہتے ہیں۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 صحابہ پر امیر مقرر کر کے آپ نے کافروں کے مقابلے میں بھیجا، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ تعداد کافروں کی زیادہ ہے، یا کچھ وجوہات تھی جن کی بنا پر انہوں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دوبارہ عرض گزاری کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائے کہ سپاہی بھیجے جائیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، اور فرمائے کہ فوج بھیجی جائے۔ پیچھے سے کہت طلب کی تو ایک اور جماعت صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی، جو فرمائے کہ پیچھے جانے والی جو جماعت تھی اس جماعت میں بطور سپاہی لشکر میں لڑنے کے لیے ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، یہ بھی سپاہی بن کر لشکر میں گئے، اور ان پر امیر کون مقرر تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں ایک ادنا سا اور اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میرے ماتحت آئے، مجھے امیر بنایا گیا ان پر۔ جب اس جنگ سے واپس آئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے، سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عائشہ، عورتوں میں سب سے مجھے محبوب عائشہ۔ عرض کی یا رسول اللہ قل تو من الرجال، مردوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوہا، فرمائے کہ عائشہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں مجھے سب سے پیارے۔ قل تو سما، حضرت عمرو بن عاص فرماتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ان کے بعد پھر کون ہے؟ فرمانے لگے قال عمر، فرمائے ان کے بعد عمر ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جب میں نے یہ نام سنے فسکت محاقۃ ان یجعلنی فی آخرہم، فرماتے ہیں میں نے یہ سوال کیوں کیے تھے، میں سمجھ بیٹھا تھا اپنے خیال میں کہ میں ان سب سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے مجھے ان پر امیر بنایا ہے،
جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، فرمایا ان پر مجھے امیر بنایا۔ اور فرمایا جب میں نے سوال پوچھا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا پہلا نام عائشہ صدیقہ کا آیا، اور مردوں میں پہلا نام ابو بکر کا، پھر عمر کا۔ فرماتے ہیں جب حضور نے آگے پھر صحابہ کا نام لیا، عمر، عثمان، علی، فرمائے جہاں تک جب حضور پہنچے فرماتے میں خاموش ہو گیا، ایسے لگا اب میرا نام سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے۔ حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن آپ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران سیدنا صدیق اکبر نظر نہیں آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں، یا رسول اللہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین مقام ہے وہ ابو بکر کا ہے، وہ ابو بکر کا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان، یہ عظمت بیان فرمائی، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ مفسر قرآن کون؟ مولا کائنات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کہ بلا فصل خلیفہ علی کو مانتے ہیں، ابو بکر پہ شک و ستم کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے یہ جملہ ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، 24واں پارہ، فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آئے۔ اب یہاں پہ کسی اور مفسر کا میں نام لیتا، فخر الدین رازی کا نام بھی آتا ہے، فرمائے تفسیر مظہری بھی آتی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی آتی ہے، تفسیر تبیان القرآن بھی آتی ہے، بڑے بڑے مفسر بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ مفسر قرآن مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جو سچ لے کر آئے وہ ذات محمد کریم کی ہے، اور فرمایا وصدق بہ، اور سچ کی جس نے تصدیق کی ہے اے ابو بکر صدیق، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین درجہ کائنات میں، انسانوں میں ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور فرمایا جو ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرے، کم بیان کرے، فرمایا کہ اس پر الزام لگانے والے کی سزا لگائی جائے گی۔ فرمایا یہ مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ نے کائنات میں انبیاء کے بعد جو افضل رتبہ عطا فرمایا وہ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ شہزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، فرماتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن حنفیہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سوال کس سے کر رہے؟ اپنے والد محترم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اور اس روایت کو نقل کیا امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا، اے میرے والد محترم بتائیے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لوگوں میں سب سے بہترین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمائے لوگوں میں سب سے افضل ترین کون ہے، کس کا مقام ہے؟ تو آگے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جواب ارشاد فرمایا قال ابو بکر، فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ترین مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا ثم من، اے میرے والد محترم پھر ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ فرماتے ہیں قال عمر، میرے والد محترم نے کہا ان کے بعد رتبہ عمر کا ہے۔ وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو آگے حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میرے دل میں کھٹکا سا ہوا کہ اب عمر عثمان کا نام لیں گے۔ میں نے پوچھا اے والد محترم یہ بتائیے آپ کا رتبہ کون سا ہے؟ اب بات تو یہاں پہ آئی نا، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا اور راوی ہے محمد بن حنفیہ مولا کائنات کے لفظ جگر ہے اور سوال کرنے والے ہیں، جواب دینے والے خود مولا کائنات ہے۔ آگے جواب عرض کی کہ اے والد محترم آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، فرمائے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام سا شخص ہوں۔ اپنی عاجزی و انکساری کو اس انداز میں بیان کیا، فرمائے کہ یہ مولا کائنات کی فرمائے زبان سے سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ بیان کیا۔ تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ اور شان صدیق اکبر ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ ایک دن رات کو میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما تھی اور رات اپنے جوبن پہ تھی، فرمائے کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف ستارے ہی ستارے نظر آ رہے۔ تو عرض کرتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو تمام کائنات کا علم دیا ہے، یہ فرمائیے کہ کیا کسی کے ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، پوری کائنات میں کتنے ستارے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے، پھر ان کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا ہے۔ اب عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کائنات میں ان آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں۔ کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ خاموش ہو گئی۔ غیب دان نبی جانتے ہیں کہ دل میں بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تم سوچ رہی تھی کہ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے؟ فرمایا کہ یہی سوچ رہی تھی نا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے ستارے اتنی نیکیاں آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے والد ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے، ایک طرف ہے۔ یہ مقام ابو بکر ہے، اس لیے نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب ایک دن ابو بکر کے پاس آئے، کہا ابو بکر بھائی ایک عرض کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہے عمر بھائی بتائیے کیا بات ہے؟
کہا ابو بکر کیا آپ مجھ سے تبادلہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کس بات کا؟ کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ایک غار والی نیکی مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کر دے۔ عمر بھی جانتے تھے ابو بکر کی غار والی ایک نیکی کائنات کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ ابو بکر، ابو بکر کا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگر ابو بکر اتنے پیارے تھے تو اللہ نے ابو بکر کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا؟ صحابہ میں تو زید کا نام آیا ہے، قرآن میں ابو بکر کا نام نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں جتنی عظمت و شان اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی بیان کی ہے کسی کی نہیں بیان۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ آیت بھی تو شان ابو بکر میں نازل ہوئی، اور شان یسنین اذ ھما فی الغار، فرمائے یہ غار والی آیت بھی تو ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فرمائے یہ آیت بھی تو ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیت بھی تو ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی۔ ارے کتنی شانیں چھپا ہو گئے ابو بکر کی، رب نے جہاں میرے محبوب کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے ساتھ میں ابو بکر کا بھی ذکر آیا ہے، ابو بکر کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، جب تعریف میرے رب نے کی ہے، جب تعریف مصطفیٰ کریم نے کی ہے ابو بکر کی، تو اس سے آگے فرمائے کوئی کہے اس کی شان کم ہے، کوئی بڑھائے یا کم کرے، اس سے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے جو شان بیان ہوئی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور یہاں پہ علماء نے ایک بڑی کمال کی بات کہی، شیخ محقق بھی کہنے لگے کہ جب معراج کی رات سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ گئے معراج کی رات سدرہ سے آگے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو جبریل امین رک گئے، جبریل امین رک گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو فرمایا کہ پر جل جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبرائیل تم یہاں پہ رک گئے، ابو بکر ہوتے فرمائے جان بھی چلی جاتی پر ساتھ چلتے۔ مقصد یہ نہیں تھا یہاں پہ کہ جبرائیل کی شان کو کم کرنے، یہاں پہ لوگ الٹے معنی بھی الٹے مطلب بھی نکال لیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ابو بکر کی عظمت و شان کو بیان کرنا تھا۔ مقام ایسا ہے کہ غار میں سانپ نے ڈس بھی لیا ہے، ابو بکر نے اف تک نہیں کیا، آقا یہ جہان بھی آپ کے لیے ہے، اب یہ مال بھی آپ کے لیے، یہ اولاد بھی آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے، اور کیا چاہیے؟ فرمائے جو کچھ بھی ہے یہ سارا ابو بکر کا آپ کے نام پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی بھی فرمائے اس بات کی پرواہ نہ کی، بلکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا تو فرمائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ مال تھا، فرمائے کہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سارے لے کر آئے، تو اس وقت آپ کے والد عثمان ابو قحافہ فرمائے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی پوتی اسماء کو بلا کے کہنے لگے تیرا باپ کیسا ہے، ہمیں بھوکا چھوڑ کے چلا گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارے پیسے اس نے خرچ کر دیے۔ تو آگے تربیت کا ماحول دیکھیے، اپنی اولاد کو صدیق اکبر نے کیسی محبت سکھائی ہے۔ فرماتی ہے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا سا بنایا، اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کے رکھی، اور فرمائے ان کے اوپر کپڑا ڈال کے ابو قحافہ کی آنکھیں فرمائے کہ آپ کمزور تھی، نگاہ نہیں پڑتی تھی، فرماتے ہیں کہ لے گئی دادا آئیے دیکھیے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کتنا خزانہ رکھا ہے۔ فرمائے اوپر ہاتھ مارا تو نیچے سے آواز آئی، فرمائے جیسے اشرفیاں پڑی ہو،
आवाज आई, कहा इतना माल रखा है, सब कुछ कुर्बान किया, औलाद की कुर्बानियां दी, माल सब कुछ। सिद्दीक अकबर, मैंने शुरू में पहला जुमला कहा था, जब इस्लाम लाए थे 40,000 दीनार अशरफियां फरमाए सिद्दीक अकबर के पास थी, इतना माल था। और जब विशाल हुआ अबू बकर का, फरमाए कफन का कपड़ा भी नहीं था, इतने पैसे भी नहीं थे कि कफन का कपड़ा दिया जाए, पुराने कपड़े में अबू बकर को कफन दिया गया। अरे इससे बड़ी कुर्बानियां और दिखाओ कायनात में अगर किसी ने की हो, रसूलुल्लाह के नाम, रसूलुल्लाह के नाम। और इसी मिशकात के अंदर एक आखिरी बात अर्ज की, सिद्दीक अकबर, आपको कहा जाता है ना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक का लक़ब अल्लाह ने अता फरमाया। सादिक कहते हैं सच्चे को, सच बोलने वाला जो बंदा होता है उसे सादिक कहा जाता है। किसी ने बात सुनी, जैसे सुनी वही आके बता दी, उसे कहते बड़ा सच्चा है, सादिक है, सादिक को अमीन है, जैसी बात है वैसी बता दी। लेकिन उलमा ने फरमाया सिद्दीक, सिद्दीक का माना भी बड़ा सच्चा, लेकिन फरमाया सिद्दीक वो होता है बात हो या ना हो, अगर वो कह दे तो वो पूरी कर दे, अगर वो बात कह दे तो वो पूरी हो जाए। उलमा ने यहाँ पे, उलमाए शेर ने एक बात कही है, कहा ये चांद जो होता है ना 29-30 तारीख होती है, एक दिन आगे पीछे, पर मैं ये पहले तो पूरा 30 का होता था, पहले पूरा 30 का होता था। और एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर वुजू फरमा रहे थे और चांद था 29 का, फरमाए के ऐसे आंख में पानी सा आया तो देखा, कहा ये चांद नजर आ गया है। किसी ने कहा हजरत अभी तो 29 है, कहा मुझे तो नजर आया है। यहाँ पे उलमा ने लिखा, रब ने कहा फरिश्तों अब मेरे यार के यार की जुबान से निकल आया है, चांद नजर आया है, फरमाए अब ये पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, भले 29 का है, उठा दो इसे, उठा दो इसे। ये होता है सिद्दीक। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मालिक बिन सिनान जंग उहद में शहीद हो गए, जंग उहद में शहीद हो गए। इसी मिशकात के हवाले से मैं अर्ज कर, जंग उहद में शहीद हो गए। अब लश्कर वापस आ रहा, मदीना के बाहर आपकी बेटी मालिक बिन सिनान की बच्ची फरमाए के चौराहे पे खड़ी है, फरमाया आगे से हजरत उमर बिन खत्ताब आए, पूछा मेरे वालिद कहाँ है? हजरत उमर फरमाते मेरे इल्म में था, इसका वालिद शहीद हो गया। अगर कह दिया शहीद हो गया, बच्ची है परेशान हो, फरमाया के मैंने कहा बेटा पीछे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे पूछ लो। फरमाते जब वो आए तो उन्होंने भी यही बात कही, फरमाते मेरे इल्म में भी था कि मालिक बिन सिनान शहीद हो, क्योंकि इस जंग में फरमाए काफ़ी सहाबा 70 के करीब सहाबा शहीद हुए थे। आप फरमाते हैं कि पीछे उन्होंने हजरत मौला अली का नाम लिया, मौला अली आए, फरमाते हैं कि मैंने भी यही बात कही कि बेटा फरमाए के पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनको पता है, उनसे पूछ लेना। और उलमा ने यहाँ पे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस मिरातुल मदाजी शरह मिशकात में लिखा, फरमाते सिद्दीक अकबर के इल्म में ये बात नहीं थी कि मालिक बिन सिनान शहीद हो गए। बच्ची ने कहा चाचा अबू बकर मेरे वालिद कहाँ हैं? कहा बेटा वो पीछे आ रहे हैं, आ रहे हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि मलकुल मौत मालिक बिन सिनान की रूह लेकर जा रहे थे, आसमानों की तरफ जा रहे हैं। अब जब अबू बकर की जुबान से निकला वो पीछे आ रहे हैं, अल्लाह ने कहा इज़राइल जी मौला, फरमाए रूह वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। अर्ज़ की लाहुल अलमीन तेरी तकदीर का कानून बदल जाएगा, फरमाए तेरा तो कानून है, रूह निकल जाए, वापस नहीं आती। कहा इज़राइल आज कानून बदलता है, बदलने दो, पर यार के यार का कौल ना बदले। आज मेरे महबूब के यार ने जो जुमला कह दिया है, सिद्दीक मैंने कहा इसे, और सिद्दीक होता भी वही है जो बात जुबान से कह दे, भले ना भी हो, रब पूरी फरमा देता, पूरी फरमा देता है। ये शान है सिद्दीक अकबर की, अभी जुबान से निकाला था, फरमाए रूह वापस लौटी। पीछे मालिक बिन सिनान चल के आए थे। और उलमा ने लिखा कि उस्मान ज़ुन्नुरैन के ज़माने तक रहे।
یہ شان ہے ابو بکر کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ جو سچ لے کر آئے، وہ کون ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، وصدق به، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اور مفسر قرآن یاد رکھنا مولا کائنات ہے، فرمایا اے ابو بکر صدیق، فرمائے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اولئک هم المتقون، فرمائے یہی تقوی والوں کے سردار ہیں، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، مالک کائنات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔